بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق كل اسیر واعطى كل سائل او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ البیہقی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ اور معمول یہ تھا کہ جب رمضان آتا تو آپ ہر اسیر کو، قیدی کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحم دلی، نرمی، عطا اور بخشش اور فیاضی کا جو حال عام دنوں میں تھا وہ تو تھا ہی کہ یہ چیزیں آپ کے اخلاق کریمانہ کا لازمی حصہ تھیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ آپ معمول سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شدت آ جاتی تھی، اس لیے آپ کی نیکیاں بھی عام دنوں کی نسبت زیادہ بلکہ کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھیں، جیسا کہ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان میں نفل ادا کرنے کا ملتا ہے، اور فرض کا درجہ بھی گویا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کثرت سے نیکیاں کرتے تھے، اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اجود الناس، کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے، کالریح المرسلہ، جیسے ایک تیز چلنے والی ہوا اور ٹھنڈی پھوار کے ساتھ، یعنی جس کے اندر ہلکی ہلکی پھوار بھی ہو اور جو بڑی فائدہ مند ہوا ہوتی ہے۔ ریح المرسلہ کی بڑی تفصیلی جو ہے وہ تشریح اہل علم نے کی ہے، یعنی یہ ایسی ہوا اور ایسی بارش کے جو زمین کے اس حصے کو بھی سیراب کرے جسے ضرورت ہے اور اس حصے کو بھی جسے بظاہر ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی فیاضی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی حصے کو خالی نہ چھوڑے، تو کالریح المرسلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا کی طرح سے ہوتے تھے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، شفقت اور فیاضی کی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو اسیروں کو رہا کرنا، قیدیوں کو، اور مانگنے والوں کو عطا کرنا۔ قیدیوں کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگی قیدی ہوتے ہوں گے، کیونکہ محدثین نے یہاں بحثیں کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ محض رمضان کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جنہوں نے جرم کیے ہیں، معاشرتی برائیاں کی ہیں، تو محض رمضان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ حضور کے انصاف اور عدل کے خلاف لگتا ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں اہل علم کہ چونکہ قیدی یہ جنگی قیدی ہوتے تھے اور اس بنیاد پہ حضور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہوئے انہیں رہا کرتے تھے۔ اور جنگی قیدیوں کے حوالے سے اس زمانے میں ذہن میں رہے کہ کوئی حقوق کا تصور دور دور تک نہیں تھا، اور اگر آپ رومن اور پرشین اور یہ جو بڑی امپائرز تھیں اس زمانے میں، یا دوسرے جو قبائلی نظام تھا اس کے اندر اگر آپ قیدیوں کے حالات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک قیدی ہو جانا تو گویا اپنے آپ کو سارے انسانی حقوق سے دستبردار کرنے والی بات ہوتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے قیدیوں کے حقوق کا تصور دیا، اور ایسا راسخ تصور دیا کہ پھر حضور کے صحابہ کرام ان کے پاس جو قیدی ہوتے تھے، اس زمانے میں جیلیں نہیں ہوتی تھیں، قیدیوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سپرد کیا جاتا تھا، تو صحابہ نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا ہے۔ تو اس شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ حضور ان کے لیے نرمی فرما دیتے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے زمانے میں پے رول پر رہائی کا سلسلہ ہے، گویا اس زمانے کے لیے انہیں رہائی عطا کر دی جاتی تھی کہ وہ یہ رمضان کا مہینہ اپنی سہولت کے ساتھ گزاریں اور اس کے بعد واپس اپنی قید میں آ جائیں۔ بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت الی الخلق کی ایک مثال ہے، اور ہر سائل کو عطا کرتے تھے،
یعنی وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ویسے بھی یہ تھی کہ آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، لیکن رمضان میں تو گویا یہ چیز ایک فرض کا درجہ اختیار کر لیتی تھی کہ کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہ جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اس فیاضی میں ضرورت سے زائد عطا کرتے تھے۔ حضور کا یہ اسوہ حضور کی امت کے لیے ایک مثال ہے۔ اس وقت جو حالات جاری ہیں ان میں سائلین کی ایک نئی کھیپ پیدا ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کی ایک کھیپ پیدا ہوئی ہے جو بظاہر کل دینے والے تھے، یعنی ماضی میں قریب میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے دیتے تھے، لیکن حالات اتنے دیگرگو ہوئے ہیں، حالات نے پلٹا ایسا کھایا ہے کہ اب وہ لینے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ تو ایسے ضرورت مندوں، محتاجوں، سفید پوشوں کا خیال کرنا یہ گویا امت کے مخیر اور صاحب ثروت حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کو جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ کریم سائلین اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ہمارے لیے اسے اجر کے اندر اور نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔